بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز اور محترم محمد نوید اقبال صاحب کوٹلی آزاد کشمیر سے سوال کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی کچھ فضیلت اور اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کون سی رات ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت ہم کیا بیان کریں گے جب اس کی فضیلت خود پروردگار نے، جس نے یہ لیلۃ القدر عطا کی ہے، جس نے اس رات کو عزتوں سے نوازا ہے، جس نے اس رات کو عظمتوں سے نوازا ہے، جس نے اس رات کو بابرکت بنایا ہے، وہ خود پاک پروردگار اس رات کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس میں روح الامین اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات ایسی رات ہے کہ طلوع فجر تک یہ سلامتی ہی سلامتی والی ہے۔ معزز اور محترم سامعین گرامی، یہ مبارک رات جو ہے اللہ رب العزت نے اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ اگر تفسیر پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے پیارے جو صحابہ تھے، اپنے غلام جو تھے، ان سے بات کی، اس حوالے سے ان کو بتایا کہ پہلی امتیں جو تھیں ان کی عمریں کتنی تھی، وہ عبادت کتنی کرتے تھے، لمبی عمریں تھی اور وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمریں تو بہت زیادہ تھی، ہماری عمریں تھوڑی ہیں۔ پریشان ہوئے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تھوڑی ہیں، ان کی زیادہ تھی، ان کی نیکی زیادہ ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مبارک صورت نازل فرمایا کہ یہ صورت جو ہے ہم آپ پہ نازل کر رہے ہیں اور اس میں ایک رات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایک رات ہم آپ کو دیتے ہیں جس میں قرآن کو نازل کیا ہے، جو شب قدر کی رات ہے۔ اس میں اگر کوئی عبادت کرے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، یعنی عبادت ایک رات میں تھوڑی سی کرے گا بندہ مومن، اور اسے ثواب 1000 مہینے عبادت کرنے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ کون سی رات ہے؟ اگر حدیث کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی آخری عشرہ جو ہے اس کی جو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ جو 5 طاق راتیں ہیں، حضور نے فرمایا ان میں اسے تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ مفسرین جو ہیں اور جو علماء ہیں، صالحین جو ہیں، انہوں نے قرآن کریم سے کچھ نکتے بیان فرمائے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ استدلال بھی انہوں نے نقل کیا ہے کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، یعنی لفظ جو ہے لیلۃ القدر اس کے 9 حروف ہیں، اور اس صورت میں یہ 3 بار آیا ہے، یہ کلمات 3 بار آئے ہیں اور ان کے حروف 9 ہیں، اور اگر 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 بنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس طرف اشارہ ہے، اس میں 9 حروف لیلۃ القدر کے اور 3 بار آئے ہیں، اشارہ یہ ہے کہ 9 کو 3 سے ضرب دو گے تو 27 بنے گا۔ تو مطلب کیا ہے کہ 27ویں رات جو ہے اللہ رب العزت اس صورت میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ 27ویں رات جو ہے رمضان المبارک کی وہ لیلۃ القدر ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن مجید کی اس مبارک صورت میں ہیا حتی مطلع الفجر میں ہیا ضمیر جو ہے لیلۃ القدر کی طرف راجع ہے، یہ لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ اس سورت کا 27واں کلمہ ہے۔
یعنی سورت میں 30 کلمات ہیں اور ہیا کلمہ جو ہے 27واں ہے، اور یہ لوٹ رہا ہے لیلۃ القدر جو کلمات ہیں ان کی طرف۔ ہیا کا معنی ہے یہ، لیلۃ القدر 27واں کلمہ ہیا، یعنی یہ لیلۃ القدر مطلب کیا فرماتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر 27واں کلمہ ہیا، یعنی 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو 7 کا عدد جو ہے وہ بڑا پسند ہے۔ دیکھیں 7 زمینیں اللہ نے بنائی، 7 آسمان بنائے، ہفتے کے دن بھی 7 بنائے، صفا مروہ کے چکر بھی 7 بنائے، طواف کے چکر جو ہیں وہ بھی 7 بنائے، اور بندہ اپنے 7 اعضاء پہ جو مشروع ہے وہ سجدہ جو ہے وہ بھی کرتا ہے۔ اور 7 گائیوں کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں دیکھا گیا کہ قید پڑے گا۔ 7 گائیوں والا واقعہ جو ہے، گائیاں جو دیکھی وہ بھی 7 تھی، جو سٹے دیکھے وہ بھی 7 تھے۔ یہ 7 کا عدد اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے، اور ابن عباس فرماتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 27ویں رات، یعنی 7ویں رات جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 7ویں رات جو ہے وہی لیلۃ القدر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 7ویں رات جو ہے وہی لیلۃ القدر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کو 7 کا عدد بہت زیادہ پسند ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس عشرے میں، مبارک عشرے میں، مبارک مہینے میں یہ جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، ان میں تھوڑی بہت عبادت ضرور کی جائے، کبھی خلوت میں، کبھی جلوت میں، کبھی قیام کی صورت میں، کبھی سجود کی صورت میں، کبھی تلاوت کی صورت میں، کبھی ذکر کی صورت میں، کبھی درود و سلام کی صورت میں، کبھی اکیلے بیٹھ کر، کبھی دوستوں میں بیٹھ کر، کبھی اہل خانہ میں بیٹھ کے اللہ رب العزت کا ذکر کرے، اللہ رب العزت کے محبوب پر درود و سلام پڑھے۔ یہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، خیر ہی خیر ہے اس میں۔ اگر ایک لمحہ بھی کسی کو مل گیا ایسا کہ جو لیلۃ القدر کی ساعتیں ہوں گی تو بندے کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یہ بھی کتابوں میں منقول ہے کہ اگر کوئی بندہ طاق رات میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر اٹھ کے صبح فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، تو وہ بھی اس رات کی برکتیں جو ہے اس کو پا لیتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھے، لیکن فرض جو ہے اس کو ترک نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پاک پروردگار ہمیں لیلۃ القدر کی مبارک ساعتیں نصیب فرمائے۔ اس کی برکتوں سے اور اس کے رحمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور ہماری بخشش فرمائے، ہمیں نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور اس بابرکت مہینے کے صدقے ہماری خطائیں معاف کر کے ہمیں بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔